بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ پیارے دوستو، قیامت کا دن ایک ایسا ہولناک دن ہوگا جس دن حمل والی عورتوں کا حمل ضائع ہو جائے گا، اور اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، اور اولاد اپنے ماں باپ کو۔ ہر کسی کو اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی، اور ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس بات پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اسے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب کیسے ہوگا، اور کیا بچوں سے بھی قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ کیا کافروں اور مشرکوں کے بچے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ اس ویڈیو میں ایک بات اور بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور قبر ہی ہے جسے انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو قبر کے امتحان کو پاس کر لیتا ہے، اس کے آگے آنے والے امتحانات بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو قبر کے پہلے امتحان میں ناکام رہتا ہے تو بعد میں آنے والے امتحانات میں اس سے کہیں زیادہ سخت اور دشوار سوالات و جوابات ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو۔ جیسے ہی مرنے والے کو دفنا دیا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کی قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں، جن کو منکر و نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں، اور وہ مرنے والا شخص ان فرشتوں کو جوابات دیتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کے جوابات ٹھیک دے دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان جوابات کو صحیح طرح سے نہیں دے پاتا تو اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس کو آسانی سے پار کر لیا تو آگے کے معاملات اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور جو اس منزل کو پار نہ کر سکا تو آگے آنے والے معاملات اس کے لیے زیادہ دشوار ہو جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اس سے قبر میں حساب و کتاب لیا جائے گا، یعنی سوال و جوابات اس سے پوچھے جائیں گے یا نہیں۔ تو اس کے مطابق الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق چھوٹے بچوں سے قبر کے اندر سوال و جوابات کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر ان مرنے والے بچوں کی عقل کو مکمل کر دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے قبر میں اپنی اس کامل عقل کا استعمال کرتے ہوئے فرشتوں کے جوابات دے دیں گے۔ اور چند روایات میں یہ بھی ہے کہ قبر میں بچوں سے کوئی سوال و جوابات نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں اور بچے تو بے گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا بچوں سے قبر کے اندر کسی قسم کے سوال و جوابات نہیں کیے جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافروں اور مشرکوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ ان بچوں کی جو کافروں اور مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اگر وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گئے تو ایسے بچے جو کافروں اور مشرکوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ان کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین اور کافرین کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آپ ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی باغ میں چل رہا ہے، اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن مبارک کو بلند کرتے ہیں، گویا وہ شخص آسمان سے باتیں کر رہا ہو۔ حضور نے جب جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کو دیکھا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ بچے جو کھیل رہے ہیں یہ بچے وہ ہیں جو فطرت اسلام پر مر گئے، یعنی یہ وہ بچے ہیں جو اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی نومولود بچہ مسلمان ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں یا پھر عیسائی، یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے، اگرچہ کوئی بچہ کافروں کے گھر میں ہی کیوں نہ پیدا ہوا ہو، اگر وہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچے کی کتنی عمر میں بچے کے گناہ کو مانا جائے، تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل و بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے تو اس کے کفر اور شرک کا اعتبار کیا جائے گا اور اس بچے کو کافر مانا جائے گا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرے اور اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور یہ مانا جائے گا کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کریں گے کافروں کے بچوں کو کہ وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں۔ اگر وہ جنت میں جائیں گے تو ان کو کن مقامات پر رکھا جائے گا، اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ان روایات کے مطابق وہ بچے جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافر ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کافروں کے یہ بچے جنت میں داخل ہوں گے لیکن یہ مسلمان بچوں کے ماتحت ہوں گے، یعنی ان کی خدمت گزار بن کر جنت میں رہیں گے۔